حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ ذکر و شغل اور ارشاد مخلوق لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں وقت صرف فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کر حجرہ شریف سے مسجد میں تشریف لاتے، امام کا انتظار فرماتے۔ جب کبھی امام صاحب بوجھ بارش یا بیماری کے نہ آ سکتے تو کسی دوسرے قابل امامت مخلص کو امام بنا لیتے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر ذکر جہر فرماتے اور 3 بار کلمہ شریف پڑھ کر دوبارہ دعا فرماتے۔ پھر ذکر کلمہ شریف بالجہر فرما کر تیسری دفعہ دعا فرمایا کرتے۔ اس کے بعد عادت مبارک تھی کہ 10 بجے تک اوراد و وظائف مشغول رہتے۔ کبھی یہ شغل مسجد میں ہی ادا ہوتا اور کبھی حجرہ شریف میں، تو اس شغل کے دوران کسی کے ساتھ کلام نہیں فرماتے تھے۔ ویسے بھی آج آپ کا قدرتی رعب ایسا تھا کہ کسی کو بے تکلف ہو کر گفتگو کرنے کی جرات نہ ہوتی۔ تقریباً دن کے 11 بجے حجرے سے باہر دیوان خانے میں تشریف لاتے۔ اس وقت ہر شخص کو اپنے معروضات پیش کرنے کی اجازت ہوتی تھی اور اس دوران ارشاد و تلقین یعنی نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور مخلصین سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا، تعویذ اور دم بھی جاری رہتے۔ بعض اوقات اسباق کا شغل بھی شروع ہو جاتا۔ مثنوی شریف، مولانا روم، فتوحات مکیہ، فضول الحکم بخاری شریف، شرح چغمینی وغیرہ مختلف کتابیں آپ کو اس مجلس میں پڑھاتے دیکھا گیا ہے۔ تقریباً 12:30 بجے حجرہ میں تشریف لے جاتے، کھانا کھا کر کلولہ فرماتے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد اٹھ کر وضو کرتے اور اول وقت میں نماز ظہر پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ ظہر کے بعد حجرہ شریف میں جا کر ذکر الہی میں مشغول رہتے، مگر اس وقت اگر کوئی آدمی کچھ عرض کرنا چاہتا تو اسے اجازت ہوتی تھی، بلکہ بعض دفعہ مخصوص لوگوں کی مختصر سی خاص مجلس بھی منعقد ہوتی۔ پھر اسی وضو سے نماز عصر ادا فرماتے۔ عصر کے بعد اپنے سامنے ختم شریف خواجگان، چشتیہ، قادریہ پڑھواتے اور اصالِ ثواب کے بعد مسجد سے نکل کر کبھی حجرہ میں چلے جاتے اور کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر 3-4 میل دور بستی مہرآبادیہ تشریف لے جاتے۔ کبھی تو اس سے بھی آگے نماز مغرب اور نماز عشاء باہر ہی ادا کرتے اور وہیں ذکر و شغل جاری رہتا۔ کافی رات گئے، واپس آ کر کھانا تناول فرماتے اور سو جاتے۔ تیاہی رات باقی رہے، پھر بیدار ہو کر تہجد کی تیاری فرماتے اور وضو کے بعد سبز چائے نوش فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ باتیں بہت کم کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تو بھی ذکر مشغول رہتے، تلقین و تدریس کے دوران بھی ذکر جاری رہتا تھا۔ کسی نے کوئی عرض کرنا چاہی، آپ نے اجازت عطا فرمائی، وہ بیان کرتا رہتا، آپ سنتے بھی رہتے اور تسبیح بھی چلتی رہتی۔ اس نے عرض ختم کی، آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور تسبیح پھر شروع۔ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عمر کے آخری ایام میں جب صاحب فراش ہو گئے تو فرمایا کرتے، میں نے 36 سال سے زیادہ خوراک استعمال کرنا ترک کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہفتے بھر میں میری مجموعی خوراک غالباً 2-3 چھٹانگ سے زیادہ نہ ہوگی، اور اب تو معدے کو ہضم کی عادت ہی نہیں رہی۔ جو چیز معدے میں جاتی ہے وہیں رکی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک انگریز افسر راولپنڈی میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا، جو پہلے فوج میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے دیہاتی دور
دورہ کے سلسلے میں گولڈا شریف کے قریب کیمپ لگوا لیا۔ اسے توقع تھی کہ پیر صاحب ملاقات کے لیے آئیں گے، مگر آپ نہ گئے۔ آخر اس نے دربار شریف کے بالکل قریب کیمپ لگوایا اور مقیم ہوا۔ ملک گلاب خان اور دیگر نیاز مندوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مقامی افسر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج عصر کے بعد جب آپ سواری کی غرض سے تشریف لے جائیں تو کچھ دیر توقف فرما کر ڈپٹی کمشنر سے ملتے جائیں، مگر آپ نے اس روز سواری کے وقت کیمپ کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے واپس راولپنڈی پہنچ کر حضرت کی طرف ایک چٹھی بھیجی کہ آپ بروز سوموار 3 بجے میرے کوٹھی پہ آ کر مجھ سے ملیں۔ حضرت نے اس چٹھی کے پیچھے لکھا کہ ملاقات کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہو، سو مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو یہاں میرے پاس آنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ضرورت مند کو ہی جانا پڑتا ہے۔ ایک غیر ضرورت مند کو حاضری کا حکم دینے کی معاملے میں آپ کو دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ قاضی سراج الدین بیرسٹر اس زمانے میں سرکاری وکیل تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے انہیں مشورہ کے لیے بلایا۔ قاضی صاحب نے سمجھایا کہ آپ ایسے شخص سے الجھنا چاہتے ہیں جو خدا کے سوا دنیا اور مافیا جو کچھ دنیا میں ہے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ یہ بات ڈپٹی کمشنر کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے حضرت قبلہ عالم قدس السرا کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے آؤں گا۔ چنانچہ تیسرے چوتھے روز اپنی بیوی اور لڑکی سمیت آیا۔ ملاقات پر حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہاتھ ملایا، مگر جب میم صاحب نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ شاید میں بہت گنہگار ہوں، اس لیے پیر صاحب نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان الفاظ کی ترجمانی حضرت سے کی تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام میں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں۔ دوران گفتگو ڈپٹی کمشنر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگیر ہے، جو ہمارے جد امجد دادا محترم ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ لڑکی نے حضرت کے ہاتھ والی تسبیح کے بارے میں پوچھا کہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اس پر میں اپنے مالک کا نام لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا مالک آپ کو تنخواہ کیا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی طرح تنخواہ مقرر نہیں ہے، بلکہ میرا مالک میری تمام ضروریات کے مطابق عطا کرتا ہے، بلکہ بے حد و حساب دیتا ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ کیا آپ جو کچھ اپنے خدا سے مانگیں وہ آپ کو دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو تو عطا فرماتا ہے، اور اگر اس میں ہمارا نقصان ہو تو نہیں دیتا۔ جیسے بچہ روٹی کو ہاتھ مارتا ہے مگر ماں اسے دودھ دیتی ہے، کیونکہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، لہٰذا لڑکی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ بارش کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل بارش ہمارے لیے مفید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اس کی اس عقل مندی پر مسکرائے اور فرمایا ہم دعا کرتے ہیں، اگر بارش مفید ہے تو ہو جائے گی۔ پھر تمام حاضرین کو مخاطب کر کے بارش کے لیے دعا کرائی اور ساتھ ہی خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ چنانچہ اسی روز بارش ہو گئی۔ پیارے اسلام بھائی، اس واقعے سے جہاں حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کا پتہ چلا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرعی اصولوں کی کس قدر پابندی کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ صرف اس عورت سے ہاتھ ملانے سے گریز فرمایا، بلکہ نہایت آسن انداز میں شریعت کا حکم بھی بیان فرما دیا۔ واقعی پیر کا عورتوں سے ہاتھ چموانا تو دور رہا، صرف ان سے ہاتھ ملائے تو اس کا عذاب بھی کم خوفناک نہیں۔ چنانچہ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کر فرماتے ہیں دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا
بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے۔ جب حضرت قبلہ عالم عارف کامل پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف پہنچے اور دیوان سید محمد صاحب سے ملاقات کی تو دیوان صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر میں تعظیماً اٹھ کر ملا، مگر میرے دل میں آپ کے متعلق جو حسن ظن تھا وہ جاتا رہا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ حضرت کے سر پر روئی کی ٹوپی ہوگی، کمر میں نیلے یا جو گیا رنگ کا تہمد ہوگا اور گلے میں قدر میلا اور استعمال شدہ لمبا سا کرتا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ایک فقیر اور ولی کی حالت اور لباس کا یہی نقشہ ہمارے ذہن میں تھا۔ مگر انہوں نے ماشاء اللہ عز و جل نہایت خوبصورت کھنگریالی زلفیں، نفیس کلہ پر سفید امامہ، پارچات مسلی صاف مصفہ یعنی صاف ستھرا لباس اور سفید رنگ جس پر جبہ پہن رکھا تھا، میں نے سمجھا کہ دنیا دار ہیں اور اٹھ کر ملنے پر دل ہی دل میں افسوس بھی ہوا، لیکن حضرت نے میرے خطرہ دل کے خیال پر مطلع ہو کر مجلس میں اپنے ایک عقیدت مند افسر سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا کہ جب آپ لوگ اپنے کسی افسر سے ملاقات کے لیے جاتے ہو تو کیا اچھا لباس پہن کر جاتے ہو یا میلا کچیلا اور پھٹا پرانا؟ اس نے عرض کی اگر ہم اچھا لباس پہن کر جائیں گے تو افسران برا منائیں گے۔ اس پر حضرت نے فرمایا جب دنیاوی افسروں کی حاضری ہے کہ یہ آداب میں تو دینی پیشوا اور صاحب سجاد اس کے دربار میں حاضری کے آداب کا خود خیال کریں۔ نیز حدیث شریف میں ہے خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ دیوان صاحب کہتے تھے کہ یہ سن کر میں اپنے خطرہ دل کے خیال پر نادم اور پشیمان ہوا اور پھر عمر بھر میرے خیال میں حضرت کے متعلق کبھی کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ جب اپنے والد صاحب حضرت نظر الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر تشریف لے جاتے تو زائرین کی طرف سے نذرانے اور ہدایہ یعنی تحائف کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن جب آپ اٹھ کر تشریف لے جاتے تو ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے اور میاں محمد صاحب یا کوئی اور ان نذرانوں کو اٹھا کر غلام محمد صاحب لنگری کو دے جاتا اور وہ لنگری غوثیہ کے اخراجات میں انہیں صرف کرتے۔ اسی طرح سفر میں بعض اسٹیشنوں پر گاڑی رکنے کے دوران بھی طائف کی یہی کیفیت ہوتی تھی، مگر آپ کی طرف سے کوئی حساب و نگہداشت ان چیزوں کی نہیں ہوتی تھی۔ جو کچھ اکٹھا ہوتا لنگر کھانے کا انتظام کرنے والا اپنے پاس رکھتا اور لنگر وغیرہ پر خرچ کرتا رہتا۔ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ محترمہ کے اوصاف حمیدہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے علم و فکر میں جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کے اسباب میں اس خاتون کے صبر و قناعت اور خدا پرستی کا بڑا حصہ ہے۔ اس نے مجھے طلب مولا کی راہ میں آزاد چھوڑ دیا اور کبھی اپنے مطالبات سے میری راہ میں رکاوٹ یعنی حائل نہیں ہوئی۔ حضرت کے وسیع حلقہ ارادت کے مستورات میں حضرت مائی صاحبہ کی بے نفسی، خدا پرستی اور قبولیت دعا کے تذکرے آج تک زبان زد خلق ہیں۔ وہ قبلہ عالم قدس سرہ کے وصال کے بعد تھوڑے عرصے تک ہی زندہ رہیں، اور ان کی تربیت کا اثر اس گھرانے میں ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ بیان کردہ واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے نہ صرف خود اسلام کے ماحول سے وابستہ ہوں میں سالوں بلکہ اپنے بہن بھائیوں اور دیگر محروموں کو بھی مدنی کاموں کی رغبت دلائیں، نیز خاص طور پر اپنے بچوں کے والد صاحب کے ساتھ مدنی کاموں میں ہر ممکن تعاون فرمائیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں جہاں تعلیم حاصل کی وہاں کے تمام لوگوں کا آپ بے حد احترام فرماتے تھے۔
استاد کی اولاد کے احترام کی تو حد ہی نہ تھی نا۔ انگا کے استاد حافظ سلطان محمود سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ مولانا شمس الدین صاحب کو آپ خود بخاری شریف پڑھایا کرتے، اور جب ان کا انتقال ہو تو ان کی شریعت انگا تشریف لے جا کر وہاں اپنے خرچ سے وسیع پیمانے پر کھانا پکوا کر تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد پوری زندگی ان کے سارے کنبے کی خبر گیری فرماتے رہتے۔ اگر کوئی آدمی ملنے آتا تو اس کا خاص خیال فرماتے، تاکہ وادی سون کا پورا علاقہ حافظ سلطان محمود صاحب کی وجہ سے مغفرت کے نزدیک قابل احترام ہو گیا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ تعالیٰ علیہ پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم کرم نوازیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً وقتاً خلق خدا آپ کی کمالات اور فیض و برکات سے متعلق مستفید ہوتی رہتی۔ آئیے اپنے دل میں اولیاء کرام کے آواز آ رہی ہے۔ ریاست حیدرآباد دکن کے ایک رئیس نواب ولی الدولہ حضرت سے بیعت تھے۔ بیماری کے سلسلے میں ڈاکٹروں نے انہیں بحری ہوا خوری کے لیے لندن جانے کا مشورہ دیا۔ نواب صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اجازت کے لیے عریضہ لکھا تو آپ نے بھیجا کہ اگر بحری ہوا ہی کھانا ہے تو بجائے لندن کے حج بیت اللہ اور مدینہ شریف کی زیارت کو جائیے، بحری ہوا خوری کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نواب صاحب کو شراب کی عادت۔ اسی سال نواب صاحب بہاولپور اور ان کے ہمراہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نیاز مند اور جامع عباسیہ بہاولپور کے شیخ عبدالجامع مولانا غلام محمد کوٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے جب جدہ پہنچے تو انہیں دیکھا کہ نواب ولی الدولہ نے شراب کے تمام باکس جو ہمراہ تھے سمندر میں پھینکوا دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ حج کرنے کے بعد مدینہ عالیہ پہنچ کر فوت ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ تک ان کا جنازہ روضہ عالیہ کے سامنے رکھا رہا۔ دیکھنے والے رشک کرتے رہے کہ یہ کون خوش نصیب ہے۔ حضرت شیخ الجامع نے اٹھ کر تعارف فرمایا کہ میرا پیر بھائی ہے، حضرت امیر ملت سید پیر سید جماعت علی شاہ حادث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، لوگو دیکھو بخدا انسان ولی سے تعلق اور نسبت کے کیسے عمدہ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔